اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ اسلامی کا دھارا بدل دیا ہے۔ دو واقعات سب سے محترم اور سب سے اہم ہیں۔ ایک حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور دوسرے خلیفہ ثالث پیکر حیا داماد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت۔ یہ دونوں شہادتیں اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کا جو سرچشمہ فیضان ہم تک پہنچا ہے، بڑی جد و جہد اور بڑی کاوشوں کے بعد پہنچا ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر یہ ندیاں نکالی گئی ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ اکابر نے اس باغ کی سینچائی کے لیے اپنے خون جگر کا استعمال کیا ہے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، تب آج یہ اسلام کا لالہاتا باغ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے جس قربانی کی اساس رکھی تھی، الگ الگ مظاہر کی شکل میں اس کی نمود ہوتی رہی۔ صحابہ نے، اہل بیت نے، سادات نے، شہداء نے، عارفین حق نے اس قربانی کے تسلسل کو جاری رکھا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ وجوہات سے بڑی ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نور والے، دو نور والے۔ آپ کے عقد میں یکے بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ آپ کے عقد نکاح میں آئیں، عین اس وقت جب کہ غزوہ بدر جاری تھا، حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں سب نور ہیں۔ تو ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے، اور یہ ذو النورین کا خطاب عہد صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ ان سے نقل کیا تابعین نے، پھر تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، فقہا نے، عارفین حق نے، ارباب سیر نے، کسی کو کوئی کلام نہیں کہ ذو النورین دو نور والے یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو نور کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو جب نور مجسم ہم کہتے ہیں تو ان کی پیشانیاں شکن آلود ہونے لگتی ہیں۔ نہیں، نور نہیں، نور اللہ ہے۔ جب نور اللہ ہے تو نبی کی صاحبزادیاں نور کیسے ہو گئی؟ ارے یہ نبی کی نسبت ہی کی وجہ سے تو ہے کہ نبی کی صاحبزادی ہے۔ ارے نور کا ٹکڑا بھی نور ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر ہے، عین نور ہے، مجسم نور ہے، نور مجسم ہے۔ اس لیے آپ کے جتنے صاحبزادے ہیں، جتنی صاحبزادیاں ہیں، سب نور ہیں۔ اور جن کے عقد نکاح میں آ گئیں تو انہیں ذو النورین کہا گیا ہے۔ دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی اور ان کا انتقال ہوتا تو یکے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگر۔ دو
بہنوں کو, سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ جب انتقال کر گئی ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح فرما دیا. یہ واقعہ کافی قابل غور ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, بیٹی کا انتقال ہو گیا شادی کے بعد, شادی کے بعد لڑکے کے بارے میں تجربہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ آدمی کیسا ہے. شادی کے پہلے پتہ چلایا جاتا ہے رشتہ داروں سے, محلے کے لوگوں سے, یہ خاندان کیسا ہے, بچے کا چال چلن کیسا ہے, کردار کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, کیریکٹر کیسا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں معلوم ہی ہو جائیں. لیکن جب بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہاں کی ساری رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں. رہن سہن کیسا ہے, وہاں کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیسا ہے, مزاج کیسا ہے, طریقے معاشرت کیسا ہے, عائلی زندگی کیسی ہے, خاندانی کیسی زندگی ہے, معاشرتی زندگی کیسی ہے, اپنی بیوی کے حقوق آدمی کیسے ادا کرتا ہے, اخلاق کے کس معیار پر انسان فائز ہے. یہ ساری باتیں آئینہ ہو کر بیٹی کی ماں اور بیٹے کے باپ کے سامنے آ جاتی. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی اچھا نہیں تو کوئی آدمی اپنی دوسری بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. حضرت رقیہ بھی تو اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی تو بتلاتی تھی ہوں گی کہ عثمان کیسے ہیں, ان کا خلوت کیسی ہے, جلوت کیسی ہے, رہائش کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, میرے ساتھ سلوک کیسا ہے, ویوہار کیسا ہے. ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئینہ تھی. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی. یعنی اللہ کے نبی کو کوئی شکایت کبھی نہیں رہی, بلکہ جو معیار اللہ کے نبی چاہتے تھے اپنے داماد کے لیے اس معیار پر پورے ہوتے تھے حضرت عثمان, تبھی تو دوسری بیٹی دی. تو جب اللہ کے نبی کے معیار پر پورے اتر گئے حضرت عثمان, تو اگر کوئی دوسرا آدمی انگشت نمائی کرے تو اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ فرمایا کرتے تھے. صحیح ستہ میں سوائے مسلم کے, یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے, سنن ترمذی میں ہے, سنن ابو داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, سنن نسائی میں ہے. 6 کتابوں میں سے 5 حدیث کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. دامن مبارک یہاں تک تھا, گھٹنا نہیں کھل سکتا, گھٹنا سطر میں وہ چھپانے کی چیز, سطر عورت ہونا چاہیے. گھٹنا اگر کھولا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, اس سے نیچے تہمت رہ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے, یہاں تک تہمت تھا, جیسے آدھی پڑلی یا اس سے کچھ اوپر تک. حضرت ابو بکر آئے, حضور اسی طرح تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے, انہوں نے اجازت طلب کی, اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, وہ بھی آئے, اللہ کے نبی اسی حالت میں تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر عثمان آئے, انہوں نے اجازت طلب کی, اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے, لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے تہمت کو اور نیچے کر لیا, اور پھر کہا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ. پوچھا گیا یا رسول اللہ, ابو بکر آئے, آپ اسی حیت میں تھے, عمر آئے, آپ اسی حیت میں تھے, عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اخلاق, شرافت, حیا کے بہت اونچے بلند معیار پر فائز تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے. شعبۃ کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے ایک شعبہ ہے, یعنی یہ تنکیر جو ہے یہ وحدت کے لیے ہے. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایک شاخ ہے, ایک برانچ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تنوین تفخیم کے لیے ہے. والد محترم ترجمہ فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان
حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ، یہ نہیں کہ بس ایک شعبہ، ایک بہت ہی اہم اور بڑا افضل شعبہ ہے۔ والد محترم فرماتے تھے کہ یہ جو تنوین ہے وہ تفخیم کے لیے ہے، جو کسی چیز کی عظمت شان بیان کرتی ہے۔ تو جب حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان، عام انسانوں کے درمیان نہیں، یا صحابہ کرام کے درمیان حیا کے معاملے میں اور حیا کی حیثیت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ممتاز مقام نظر آتا ہے۔